بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس انسان کی جو پیشے سے ایک انجینئر تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی سب سے مقدس یعنی پوتر مانے جانے والی دو مسجدیں، جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد حرم کے نام سے جانتے ہیں، ان کو ڈیزائن کیا یعنی بنایا۔ اس کا نام ہے محمد کمال اسماعیل۔ جب مسجد نبوی کو بنانے والے انجینئر محمد کمال اسماعیل نے مسجد بناتے وقت میں ایسا کیا معجزہ دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی کو دوبارہ کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس دوران کون سا معجزہ پیش آیا، تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو آج سب سے پہلے مسجد حرم اور مسجد نبوی کا خوبصورت ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں، اسے ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ محمد کمال مصر کے رہنے والے تھے، جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے، جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل وہ مصر کے تاریخ میں ہائی اسکول کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو سب سے کم عمر کے تھے۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل کی پیدائش سن 1908 میں ہوئی اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا، اور مصر کے پہلے رائل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے، وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ 3 ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر کے آدمی تھے۔ یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے پہلے حرم شریف کی تعمیل اور ڈیزائن کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کنگ فہد اور بن لادن کی کمپنی کی کوشش کے باوجود انہوں نے اپنی انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے ایک بھی پیسہ لینے سے بھی منع کر دیا۔ جب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادن سے کہا کہ مجھے 2 مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے؟ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے انہوں نے ایک بھی پیسہ اپنے کام کا نہیں لیا۔ دوستو، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد حرام کا کنسٹرکشن کاسٹ ہی اس وقت $100 بلین سے زیادہ آیا تھا، تو ڈاکٹر کمال اسماعیل اگر چاہتے تو کتنا پیسہ کماتے، لیکن ان کا ایمان دیکھیے، انہوں نے ایک بھی پیسہ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی، ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اکیلے رہنے لگے اور موت تک پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے رہے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر پائی اور پورے 100 سال میں میڈیا، اخبار اور بہت ساری سرخیوں سے گمنام رہ کر 2 مسجدوں کی خدمت میں وقت گزارا۔ دوسری مرتبہ ان دونوں مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ نے صرف ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو کیوں دیا؟ کیونکہ کچھ ایسے بات ہیں جن کو بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک کام کو ڈاکٹر کمال اسماعیل سے ہی کروایا۔ حرم شریف میں بچھائے گئے ماربل کی بڑی دلچسپ اور مشہور کہانی ہے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم شریف میں لگایا ہے، جو ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں گریس کے چھوٹے سے پہاڑ میں موجود تھا، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گرم میں بھی فرش کو ٹھنڈا رکھتا تھا۔ ڈاکٹر کمال سفر کر کے گریس پہنچے اور حرم کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد وہ واپس مکہ پہنچے اور سفید پتھر آ گیا اور حرم شریف میں پتھر لگایا گیا، اور جب حرم شریف کی تعمیل پوری ہوئی تو سعودی کے کنگ نے وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کر دی، لیکن اس دوران پورے 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال کو سعودی کے کنگ نے ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا جو 15 سال پہلے انہوں نے گریس سے خریدا تھا، اور وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک ہی جگہ تھی جو گریس تھا جہاں یہ پتھر پایا جاتا تھا، کیونکہ آدھا پہاڑ وہ خود پہلے ہی خرید چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں کہ وہ اسی کمپنی کے CEO کے پاس گئے جو ماربل باقی تھی، اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا وہ ماربل تو ہم نے اس کی جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا، اب تو پورے 15 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت پریشان ہو گئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے، تو وہاں کے موجود آفس سیکیورٹی سے ملے اور ان سے گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بچا ہوا تمام ماربل خریدا تھا۔ تو اس نے کہا بہت پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،
لیکن آپ مجھے فون نمبر دیجیے، میں تلاش کر کے کوشش کرتی ہوں اور بتاتی ہوں۔ انہوں نے اپنا فون نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اپنے ہوٹل واپس لوٹ آئیں، اور مارول کمپنی کے آفس سے نکلنے سے پہلے محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کسی نے بھی خریدا ہو، اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے کچھ گھنٹے پہلے انہیں ایک فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو جائے گی یا نہیں۔ وہ آفس پہنچے تو سیکیورٹی نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا۔ جب ڈاکٹر کمال نے وہ پتہ دیکھا تو ان کا دل کچھ دیر تک دھڑکنا بھول گیا۔ پھر انہوں نے زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودی کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودیہ پہنچے اور سیدھا اس ماربل خریدنے والی کمپنی کے پاس گئے اور سیدھا مالک کو ملا اور پوچھا، جو ماربل آپ نے گریس سے خریدا تھا اس کا آپ نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس نے اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا، جو سفید ماربل گریس سے منگوایا گیا وہ کہاں گیا؟ تو اسٹور والوں نے بتایا، وہ سارے ماربل موجود ہیں اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ یہ سب بات سن کر ڈاکٹر کمال اسماعیل ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی بتائی، اور ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا، اس میں جتنی چاہے اتنی رقم بھر لو اور ماربل کی فرش میرے حوالے کر دو۔ پھر کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھے خریدوایا اور پھر میں اس کو بھول گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کا تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی، اور اس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنی خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو مقدس کام کی تعمیر کے لیے چنا۔ یہاں تمام مسلمان ہر جگہ کے، ہر دیش کے علاقے سے مسلمان اس جگہ آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہجرت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جس کو آج مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لی تھی، اور اس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، اصل حجت تو آخرت کی حجت ہے، اے اللہ انصار مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس مسجد کے 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں پائے پتھر کے، دیواریں کچی اینٹ اور گرے کی بنائی گئی تھی۔ ستون کھجور کے تنوں اور چھت کھجور کی شاخوں پتوں سے تیار کیے گئے۔ جس قلعے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی نہیں، اسلامی تعلیم کے لیے ایک درگاہ اور دعوتیں اور تبلیغ اور دنیا کے سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھی۔ اس کے امام اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں اور شیئر کریں۔